ہاں جی 25واں سبق، پہلا حرف اگر حمزہ ہو، آپ پڑھ چکے تو اس میں اس کو ہم محموز کہیں گے. اس میں آگے پھر حمزہ آپ کو بتایا تھا 3 قسمیں بھی اس کی تھیں، شروع میں ہو، درمیان میں ہو، لام کلمہ میں ہو. تو چونکہ ہم یہ اب پہلا حرف اگر حمزہ ہو تو اس حوالے سے اس کی پھر آگے 2 قسمیں انشاءاللہ الرحمن. بلکہ چونکہ اگر وہ 3 حرفی ہے تو مجرد میں جائے گا، 3 سے زائد ہوں گے تو وہ مزید میں جائے گا، مزید فی میں جائے گا. یعنی مجرد میں اگر محموز گیا تو اس کے 6 باب بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر محموز مزید فی میں جائے گا تو اس کے 8 باب بنیں گے. بس یہ چیز سمجھنے والی ہے. پہلا حرف حمزہ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں 2 باب دے دیے، ایک نصرہ سے بھی دے دی، آمرہ یامرو، یہ ماضی میں عین کلمہ پر زبر اور مضارع میں عین کلمہ پر پیش. نصرہ ینصرو، آمرہ یامرو، ماضی آمرہ، یامرو مضارع، امرن مصدر، آمرن فاعلن اسم فاعل، اومیرا پہلے حرف پر پیش آیا تو ماضی مجہول، یؤمرو ٹھیک ہے جی، مضارع پر علامت پر پیش آیا تو وہ مضارع مجہول بنا. اومیرا یؤمرو، مأمور اسم مفعول ہے، اور تامر مضارع سے فعل امر بنا، مر حکم دے، لا تامر نہ حکم دے. مأمر اسم ظرف ہے، مئمر اسم آلہ ہے، آمرن اسم فاعل. امر حاضر کی گردان ساتھ دے دی، مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا. تو چونکہ چینجڈ فارم میں جب آئیں گے تو آپ کو پریشان کریں گے یہ لفظ، کیونکہ آپ نے تو صحیح پڑھے ہوئے فعل یفعلو، آپ کہیں گے یہ کدھر جائے گا. تو اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ محموز جب بھی ہوگا پہلی ترجیح آپ نے یہ دیکھنی ہے یہ مجرد ہے یا مزید ہے. جس کو یہ پہچان ہو جائے گی وہ آگے اگر مجرد ہوگا تو 6 باب میں جائے گا، اگر مزید فی ہوگا تو 8 ابواب میں جائے گا. افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور استفعال. وہ مزید فی ہوگا تو اس وزن میں جائیں گے. مجرد بالکل آسان ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فعل یفعل آپ کے سامنے ہے، اس میں بالکل آسانی ہے. فعل ماضی ہے، یفعل مضارع ہے. اب چاہے فعل صحیح آ جائے اس میں، یا اس میں فعل غیر صحیح محموز آ جائے، مضاف آ جائے، مجرد بالکل آسان ہے. مشکل اس وقت آئے گی جب وہ مزید فی میں جائے گا، وہ تبدیل شدہ ہوگا، آپ کو اس وقت تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. تو مزید فی کے 8 باب، وہ وزن یاد رکھنا، ان میں نشانیاں یاد رکھنا. جب مزید فی ہوگا تو 1 حرف کا اضافہ ہوگا تو 3 باب بنیں گے، 2 حرف کا اضافہ ہوگا تو 4 باب بنیں گے، 3 کا اضافہ ہوگا تو 1 بنے گا. ٹوٹل کتنے تھے؟ 8. یاد رکھ، ہاں شاباش. بس وہ نشانیاں یاد رکھو گے تو کام آسان ہوتا جائے گا. تو اب محموز میں آپ کو آج اس پیج پر ماضی، مضارع، معروف، مجہول، امر، نہی، ہر شے محموز کی آپ کو، مگر یہ باب ناصرہ ینصر. اگر محموز باب ضربہ سے آ جائے، آدب یعدب، ضرب یضرب، اس سے بھی آگے سارے. آدب ماضی، یعدب مضارع، ادبن مصدر، آدب فاعل اسم فاعل. ادبا دیکھ رہے ہیں پہلے حرف پر پیش آیا تو ماضی مجہول، ماضی مجہول. یودب مضارع مجہول، معدوب اسم مفعول. ادب فعل امر، لا تعدب فعل نہی. مادب اسم ظرف، مئدب مفعل یہ اسم آلہ ہے. اگر باب سامیہ سے آ جائے محموز تو دیکھیں آمینہ یأمنو، سامیہ شاباش. اگر وہ آپ اوپر دیکھیں نا تھا ناصرہ ینصر، آمرہ یأمر، ضرب یضرب، ادب یأدب. اور آمینہ یأمن، سامع یسمع، ماضی میں عین کلمے پر زیر آ گیا. آمینہ ماضی ہے،
یأمنو مضارع ہے، امنن مصدر ہے، آمن فاعل، کون سا اسم ہے؟ اس میں فاعل۔ اومینا یہ ماضی مجہول ہے، آمنہ معروف، اس نے امن دیا، اور اومینا اس کو امن دیا گیا۔ یؤمنو مظاہر مجہول ہے، یعنی آپ نے پہلے حرف پر پیش کو دیکھنا ہے تو پیسے وائس مجہول ہوگا۔ مامون اس میں مفعول، جی۔ یأمن سے تامن، اس سے فعل امر بنا ایمن، لا تامن مامن اور میمن۔ اگر باب کرومہ سے محموز ہے تو ادوبہ یا ادوبو، ادبن ادیب، ادب فعل امر، لا تادب فعل نہیں، مادب اس میں ظرف اور میدب اس میں اعلیٰ۔ تو یہ صورت تھی جب کہ آپ نے محموز کے مختلف ابواب سے گردانوں کی پہچان کر لی۔ نیکسٹ آیا جی، باب فاتحہ سے آ گیا، لیکن یہ درمیان میں آ گیا، یعنی درمیان میں حمزہ آیا۔ باب فاتحہ یفتح، سأل یسأل، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ سأل یسأل سوالاً، اس میں فاعل سائلن، ماضی مجہول سئلہ، مضارع مجہول یسأل، مسئول مفعول، اسأل فعل امر۔ آپ کی قابلیت یہ ہوگی کہ آپ ان کے نیچے جو ماضی ہے، ماضی کے نیچے ماضی لکھیں، مضارع کے نیچے مضارع لکھیں، ماضی مجہول کے نیچے ماضی مجہول لکھیں۔ آج آپ لکھو گے، کل کو اپنی تحریر آپ کی ہوگی، آپ کو سمجھ خود آ جائے، میں نے تو نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ اسأل فعل امر، لا تسأل فعل نہیں، مسأل اس میں ظرف، سوال کرنے کی جگہ۔ فعل امر حاضر اسی سے بنا، سل، صلا، سل معنی سوال کر، فعل امر کا ترجمہ۔ صلا تم دو مرد سوال کرو، سلو تم سب مرد سوال کرو، سلی تو ایک عورت سوال کر، صلا تم دو عورتیں، اور سلنا تم سب عورتیں سوال کرو۔ اگر یہی محموز العین باب سامیہ سے آ جائے، یئس یئس ییأسو، یأسن یائسن، ایأس لا تیأس میأس۔ کرومہ سے آئے گا، لؤم یلؤم، اعلم لا تعلم، ملعم اور ملعم، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا حرف حمزہ ہو، محموز اللام ہو، قرأ، دیکھیں قرأ یقرأ، قارئون قرئ، یقرأ مقروء اس میں مفعول، اقرأ فعل امر، پہلی وحی میں لفظ کون سا آیا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ محبوب کو جبرائیل امین نے اللہ کا کلام ان الفاظ سے پہنچایا، اقرأ پڑھیے محبوب، اس بسم ربک، اپنے رب کے نام سے۔ پہلی 5 آیات وحی میں اتری تھیں۔ اقرأ یہ اس امت کا پہلا لفظ ہی اقرأ ہے۔ اقرأ فعل امر، لا تقرأ فعل نہیں، مقرأ اس میں ظرف، وہی اسماء مشتقہ ہیں دوسروں سے بنے، مقرأ مفعال۔ باب سامیہ سے سادی یا یسدع، اور باب کارومہ سے جارو یجرؤ، باقی اسی طرح۔ تو یہ محموز کا چیپٹر تھا، مختلف ابواب تھے، آپ نے پڑھ لیا۔ نیکسٹ گردان ہے صفحہ نمبر 82 پر، مضاعف۔ یہ قرآن شریف میں بہت سے الفاظ، یہ بھی اسی طرح مضاعف ہوگا، اس میں ڈبل حرف 2 آ جائیں گے، وہ بھی مختلف باب سے آئیں گے۔ تو یہاں آپ کو باب ناصرہ سے اس کی ساری گردانیں ڈال دی گئی ہیں جی۔ مدہ اور مدہ، یہ ماضی کی پوری گردان آ گئی۔ مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا، ٹھیک ہے جی۔ مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا، فعلتو، فعلنا۔ اگر آپ کو وہ ماضی والی فعالہ والی جتنی یاد ہوگی، نجم صاحب یہ اس کے بچے ہیں سارے، ماں وہی ہے۔ اگر آپ کو ماں کی پہچان نہیں ہے تو اولاد ہو گئے کہ جا کم کر پڑا، تو آپ کو وہ یاد ہونی چاہیے، اسی کی علامات آپ دیکھ رہے ہیں روٹیٹ ہو رہی۔ ماضی مجہول موددہ سے مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا، مددنا، مددتا، مددتما، مددتم، مددتی،
مددتما، مددتنا، مددتو، مددنا۔ مضارع معروف ہے یمدو، ینصرو، تو یمددو تھا، دو دالوں کو اکٹھا کیا، دال کا پیش میم کو دے دیا، یمدو، یمدانے، یمدونا۔ یہاں پر بھی آپ کے سامنے یہ کھڑا ہوگا، یہ دیکھ رہے ہیں مدہ، ارشد صاحب آپ ہی نے ماشاءاللہ اس کی سٹیک لگائی تھی بیچاری کی، یہ تو فولڈ ہوا پڑا تھا، آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ آپ کے سامنے، آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ کی مرضی، وہ تو کھڑا ہے، ایسے ایسے ہل رہا ہے، یہ ہر چیز اس کے اندر موجود ہے، صرف سمجھ کی بات ہے۔ پوری 7 قسمیں جتنی بھی فعل کی بنتی ہیں، ہر ایک کا ماضی بھی کھڑا ہے، مضارع بھی کھڑا ہے، امر بھی کھڑا ہے، نہیں بھی۔ ہاں اس کی ڈیٹیل یہ ہے، باقی آپ کا مائنڈ ہے، جتنی محنت کر لو گے، سجاد صاحب دعائیں دیں گے ہم کو انشاءاللہ۔ یمدو، یمدان مضارع معروف، اور مضارع مجہول آئے گا یمدو، یمدان۔ جب اس پر لم آئے گا مضارع پر تو لم یمدہ، اور باقی وہ ساری ہے۔ فعل امر آئے گا مدی، مدہ، مدو، مدی، مدہ، امددنا۔ تو یہ مضاف کا پیٹرن تھا جو آپ کو بتا دیا گیا۔ آخری بات جو ہم اس حوالے سے آج ہم کر رہے ہیں، جس طرح ثلاثی مجرد کے 6 باب محمود سے آئے، اسی طرح معزز طلبہ، معزز برادران، جو ثلاثی مزید فی آپ کو خیر سے یہ پڑھائے ہیں، کدھر گیا یہ والا، یہ 8 باب ہیں ثلاثی مزید فی کے، یہ آپ کو یہ جو 8 قسمیں ہیں، 7 قسمیں، 7 اقسام، ان میں بھی ثلاثی مزید فی آئے گا، وہی اصل میں آپ کا ہوگا امتحان۔ اس لیے یہ ثلاثی مزید فی کے باب بھی ڈال دیے۔ اس میں آپ دیکھیں گے معطل بھی ہے اس کے اندر، لفیف بھی آیا ہوا ہے، مجرد بھی ہے، مزید بھی ہے، تو یہ ایک پوری دنیا ہے جس کے لیے زندگی چاہیے پوری۔ ثلاثی مزید فی معطل کے ابواب میں مختلف قانون اور مطابقت کے قوانین بیک وقت لاگو ہوتے ہیں۔ مثلا اصلی حالت تھی اقوامہ یقومو، تو چینج آ کے بنا اقامہ، اقوامہ سے اقامہ ہوا، یقومو سے یقیمو ہوا۔ یہ اس کے باب ہیں، مادہ ہے، باب ہے، ماضی مضارع کی اصلی حالت ہے، اور پھر تبدیل شدہ حالت ہے، پورا ٹیبل بنا ہوا ہے۔ جب مادہ خوف تھا، درمیان میں واو ہو تو کون سا ہوتا ہے وہ؟ اگر درمیان میں حرف علت ہو تو وہ 7 اقسام میں اجوف، ٹھیک ہے جی، اس لیے آپ کو یہ مادہ ہی ڈال دیا، یہ دیکھ، یہ آپ مادہ کے نیچے دیکھ رہے ہیں خوف۔ اس کے بعد حد یون، یہاں یہ لام کلمہ میں حرف علت آیا تو کیا ہوا؟ ناقص، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا میں دیکھیں ول یون، 2 حرف علت آئے تو کیا بنا؟ لفیف مفروق، الگ الگ ہے نا، ان سے خوشی ہوتی ہے، یہ اپنے حساب سے کہہ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی وجہ سے ہماری کلاس قبول ہے۔ ول یون دیکھ رہے ہیں نا، درمیان میں لام آ گیا، شروع میں بھی حرف علت ہے، آخر میں بھی فیاصب حرف علت ہے، لفیف مفروق ہے، ول یون۔ ند یون، ٹھیک ہے جی، تو یہ ناقص ہو گیا، آخر میں یا آیا ہے۔ فت یون، یہ بھی ناقص ہو گیا، آگے وف یون، ٹھیک ہے، یہ بھی لفیف مفروق۔ وس یون، یہ بھی لفیف مفروق ہے۔ تو یہ مادہ میں ہم نے یہیں سے پہچان لیا کہ 7 اقسام میں سے کون سا لفظ کدھر جا رہا ہے۔ آگے اس کے باب بنے ہم نے، خوفن سے باب افعال کیسے بنا؟ اخ وفا یخ وفو، میرے ساتھ پڑھیں، اخ وفا یخ وفو، باب کون سا بنا؟ اکرما یکرم، ٹھیک ہے جی، آپ کو مادہ بتا دیا، پھر اس سے باب افعال ہے، اور اس کا وزن تھا اکرما یکرم، تو خوف سے بنا، میرے ساتھ پڑھیں، اخ وفا یخوفو، یہ تو تھی اصلی حالت، اور وہ جو پیچھے قانون پڑھے ہم نے، وہ وہ اپنا اسقاط حرکت، انتقال حرکت، تخفیف ثقل، وہ قانون کل پڑھے تھے،
جب وہ اپلائی کیے تو اخوف سے اخافہ بنا اور یخوف سے یخیف بنا۔ جی پھر پڑھیں، اخوف یخوف، چینجڈ فارم کیا بنی؟ اخافہ یخیف۔ اب قرآن شریف میں آتا ہے اسی کے وزن پر۔ نجم صاحب مجھے آپ کی محنت اور سب کی محنت بہت اچھی لگی، بڑا ریگولر آپ آتے رہے، نیا ایک شعبہ تھا، نئی ایک دنیا تھی، کوئی چھٹیاں نہیں آپ کی ماشاءاللہ۔ تو اخافہ یخیف، یہ تو ہم نے یہاں پڑھا، قرآن مجید میں آیا اقام یقیم، اقام یقیم، اسی سے آیا اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرو۔ اب جب ہم اقیم الصلاۃ کو پڑھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی یہ فعل امر ہے اور یہ باب افعال ہے اور یہ چینجڈ فارم میں ہے۔ اصل میں تھا اقومو، چینج ہوا تو اقیمو ہوا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس طرح قرآن کریم کے جتنے بھی وربز ہیں وہ تبدیل شدہ حالت میں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ جب ان کی اوریجنل فارم آپ دیکھو گے پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ اصل میں اقومو، اس سے اقیمو بنا، فعل امر ہے، باب افعال ہے، اور اس کے مادہ کو آپ دیکھیں گے تو یہ اجوف ہے۔ اتنی ڈیٹیل ہر فعل کی، جو فعل صحیح ہوگا وہ تو آسانی سے آپ پہچان لیں گے، لیکن جو بقیہ 6 قسمیں محموز ہے، مضاعف ہے، 2 حرف ڈبل ہیں، یا معطل ہے، لفیف ہے، تو اس کو پہچاننے میں جامع نظامیہ کی ضرورت پڑے گی۔ تو آپ وہ جا نہیں سکتے، اس لیے ہم نے تھوڑی آپ کو تھپکی دے دی ہے کہ وہ کیا شعر تھا، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو بات دور چلی گئی۔ اقوامہ پڑھے میرے ساتھ، اقوامہ یقویمو، جی، اور پھر تبدیل ہو کہ کیا بنا؟ اقامہ یقیمو، وہی چیز نیچے آئی ہے۔ دوسری لائن پڑھ رہے ہیں، حد یون، آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ناقص تھا، اس سے ہم باب افتعال لائے تو وہ بنا ایجت، پڑھا آپ نے فعل صحیح میں پڑھا تھا اجتانبا یج تانبو، پڑھا تھا نا باب افتعال کا وزن۔ تو اب جب وہی باب مزید فی کا ہم یہاں ناقص میں لائے تو وہ بنا اہتدایا یہتدیجو۔ نجم صاحب باب وہی رہا، حرف بدل گئے، ٹھیک ہے جی ارشد صاحب، باب وہی رہیں گے، سارے قرآن میں یہی ہیں، صرف چونکہ تبدیلی والے حروف ہیں۔ اب دیکھیں پھر پڑھیں، اہتدایا یہتدیجو، باب کون سا ہوا؟ اجتانبا یجتانبو، کون سا باب بنا؟ افتعال لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اہتدایا سے تبدیل کیا ہوئی، یا کے پیچھے زبر تھی، یا کو الف سے بدل دیا، اہتدا یہتدی۔ اب قرآن مجید میں یہ آئے گا اہتدا یہتدی، تو جس کو جب پتہ ہوگا کہ یہ باب فلاں ہے، اصل میں یہ تھا، چینج فارم میں قرآن میں آیا ہوا ہے، تو وہ سمجھ لے گا۔ چوتھا پڑھ رہے ہیں جی، وَلْيُن، دیکھ رہے ہیں اب یہ واو بھی فا کلمے میں واو ہے، لام کلمے میں یا ہے، آج سلیم صاحب نہیں آئے، تو یہ لفیف مفروق ہوا، اس سے ہم نے باب تفعیل لائے۔ جی باب تفعیل وہاں تھا، مجرد میں تھا نجم صاحب، صرفا یصرفو، پڑھیں صرفا یصرفو، وہ تھا صحیح میں۔ اب اس میں کیا آیا؟ وَلَّجَا یولیجو، پھر پڑھیں وَلَّجَا یولیجو، یہ لفیف مفروق میں واو یا آئے تو وہ اس طرح بنے۔ اب ان کو جب تبدیل کیا، استعمال قانون لگایا، اس اپلائیڈ فارم میں، استعمالی حالت میں قرآن مجید میں
اس کو ہم پڑھتے کیا ہیں؟ واللہ یولی. ہاں، اس کے بعد ناقص کی اور مثال دے دی، نون دال یا ناقص ہے، باب مفعلہ. اب باب مفعلہ ناقص سے کیا آیا؟ نادایا ینادیو. وہ آپ نے پڑھا تھا جاہدہ یجاہدو. نجم صاحب دیکھ رہے ہیں نا، اس کے بھی درمیان میں الف ہے. یعنی وہی نشانیاں سجاد صاحب جو وہاں ہیں ابواب کی، یہاں بھی وہی نشانیاں موجود ہیں، ان کو دیکھنا ہے. جیسے وہاں جاہدہ، یہاں نادا یا، درمیان میں ادھر بھی الف ادھر بھی. پھر پڑھیں نادا یا ینادیو. تبدیل کر کے کیا پڑھا؟ نادا ینادی. سمجھ آ گئی آپ؟ ایک اوریجنل فارم ہے، باب کو پہچاننا ہے، اس سے پہلے آپ نے حرف اقسام کو پہچاننا ہے، پھر باب کو پہچاننا ہے، پھر اس کی اوریجنل حالت پڑھنی ہے، پھر تبدیل شدہ حالت پڑھنی ہے. نادا ینادی. آگے چل رہے ہیں فت یون سے. ٹھیک ہے جی، بہت بڑی بات آج پڑھ رہے ہیں آپ. آپ دیکھ رہے ہیں فا تا اور یا ہے، تو ہفت اقسام میں یہ کون سا فعل ہوگا؟ ناقص. یا ہے نا لام کلمے میں، فت یون فاتح یا ہے نا جی، یا لام کلمے میں آخر میں آئی ہے نا یا، تو کیا ہوگا؟ ناقص. اجوف نہیں ہے بلکہ ناقص ہے. لفیف بھی نہیں ہے، لفیف میں 2 حرف علت ہوتے ہیں، اور مضاف میں 2 حرف صحیح، جیسے مدہ مادہ، وہ مضاف چلا جائے گا جی. تو فت یون تھا. اب ہم نے اس سے استفعال بنایا. اس باب استفعال کی نشانی کیا تھی؟ 3 حرف تھے، الف سین تا. 3 حرف. مثلا آپ قرآن جی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، باب استفعال ہے. تو اب آپ پڑھیں استفتیا یستفتیجو، استغفرا یستغفرو. ٹھیک ہے جی. اب چینج کر کے ہم نے کیا پڑھا؟ اس یا کو الف سے بدلا، استفتا یستفتی. چلیں آگے. پھر آگے نیکسٹ مثال ہے واو اور فا اور یا. یہ کیا ہوگا؟ لفیف مفروق، یعنی 2 حرف علت کے درمیان حرف صحیح آ گیا تو لفیف مفروق ہے جی. اس سے باب تفاعل لائے ہم. باب تفاعل کی نشانی یہ تھی، شروع میں تا ہوگا، درمیان میں شد ہوگی. لفیف مفروق سے باب تفاعل لائے جی، تو کیا بنا؟ توفیا یا توفیو. وہاں تھا تقبلا یا تقبلو، اور لفیف میں کیا بنا؟ توفیا یا توفیو. اوریجنل. چینج میں کیا آیا؟ توفا یا توفا جی. آگے مثال کی وسیون و سواد یہ، تو شروع میں حرف علت آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مثال. شاباش. ٹھیک ہے جی. لفیف مفروق ہے. اب اس سے ہم لائے باب تفاعل. باب تفاعل کی علامت کیا ہوتی ہے؟ شروع میں تا اور درمیان میں الف. ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، تعارف یتعارف، تعارف، اس کی علامت شروع میں تا اور درمیان میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے صرف دیکھنا ہے. شروع میں تا، درمیان میں الف جی. تو اس سے ہم وسیون سے لائے تفاعل کا جی. تواسیا یا تواسیو. ادھر تھا تعارف یا تعارف، یہاں آیا تواسیا یا تواسیو. یہ اوریجنل اور تبدیل حالت میں آیا تواسا یا تواسا. ٹھیک ہے جی. مندرجہ ذیل افعال کی پہچان دیکھ رہے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. باب افعال سے آیا ات و آیت و سے اطاع. پڑھیں میرے ساتھ. اطاع یطیعو. وہ اوپر پڑھا تھا اخاف یخیف، اسی کی مثالیں ہیں. اطاع یطیعو، اماتا
یمیت اضاء یضیء اراد یرید اغاث یغیث. آگے یہ سب باب افعال ہیں، یہ رائٹ سائڈ میں. اہانا یہین، اعانا یعین، اصابہ یصیب، انابہ یونیب. دیکھا ایک پیٹرن پر کتنے الفاظ ہیں باب افعال کے. آگے اضاع یضیع، باب استفعال سے ہے استغاثہ یستغیث، استجاب یستجیب، استخار یستخیر. یہ سب سے مشکل کام آج مکمل ہوا. قرآن مجید کی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما العلم عند اللہ وانما انا. اب آنا نحن تو فٹافٹ نذیر مبین. اب چونکہ اجوف تھا قولن، اس سے بنا یقولو تقولو، پھر اس میں چینج آئی، تا علامت کو گرایا اور درمیان میں واو آئی تو تقولو سے کل بنا فعل. کل منا کہو، کیونکہ فعل امر بنتا ہے مضارع سے. اگر مضارع نہیں آتا امر نہیں سمجھے. اللہ پاک نے محبوب سے فرمایا کل آپ فرمائیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو کس کے پاس ہے؟ کب بانی ہے؟ حقیقتاً جو اس کا، اس لیے حضور نے نشانیاں بتا دی. حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. بے شک انما العلم، اس کا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس. ان کا سوال تھا، اللہ جواب حضور کو سکھاتا. کتنے قریب ہیں حضور اللہ کے. اعتراض وہ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اللہ خود دیتا جواب. حضور سے فرماتا آپ کہہ دیں. یہ قرب ہے رسول اللہ کا اللہ کی بارگاہ. خود نہیں فرماتا، آپ کہیں. قل حبیب آپ فرمائیں انما العلم عند اللہ، اس کا علم یعنی قیامت کا علم کب وہ وعدہ پورا ہوگا وہ اللہ کے پاس. تو باقی میں وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، وَإِنَّمَا بے شک، آنا محبوب میں کون ہوں؟ نذیر مبین، واضح طور پہ خبردار کرنے والا ہوں. میرا کام اتنا ہے. آگاہ ہو جاؤ، آگے آ رہا ہے قیامت کا دن، اللہ پاک کے سامنے جاؤ. میں نے خبردار کرنا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے.